السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہماری 30ویں کلاس ہے اور یہ 30 کلاس کا ہی پورا کورس تھا، اور اس میں ہم آج کیا چیز سیکھیں گے؟ ایک تو ہم ریویژن کریں گے ساری ہی چیزوں کا، جتنا ہم نے شروع پہلی کلاس سے اور یہ پچھلی کلاس تک جتنی چیزیں بھی دیکھی ہیں وہ سب بھی دیکھیں گے۔ ایک چیز ہمارے موضوع سے رہ گئی تھی، وہ بھی انشاءاللہ آج دیکھ لیں گے، اور پھر اس کو قرآن پاک میں کیسے لگاتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، یہ تجوید کے اصول 26 اصول ہیں، یہ ہم قرآن پاک کی تلاوت میں لگاتے کیسے ہیں، یہ ہمیں ایک صفحے پہ اس کی مشق کر کے تھوڑا دیکھیں گے۔ شروع یہاں سے ہوا تھا ہمارا جو ریویژن ہے نا، شروع یہاں سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے۔ اب یہ اگر ہم سب سے بہتر سمجھ سکیں نا، ہمیں پھر اس کے بعد دنیا کی کسی بھی چیز کے اندر اس کی اہمیت قرآن سے بڑھ کے نظر نہیں آئے گی، اگر ہم یہ سمجھ پائیں کہ ہاں یہ کیا چیز ہے۔ خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ کمال بات یہ ہے، سکھانے والے کو بھی کوئی خاص برتری نہیں ہے، سکھانے والا اور سیکھنے والے دونوں قابل احترام، قابل عزت، سب سے بہتر ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز سے اس کا تعلق جڑا ہے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہیں۔ حد یہ کہ اللہ کی 3 کتابیں جو ابتدائی آئیں اور جتنے صحیفے آئے، یہ سب بھی اللہ کی مخلوق تھے۔ واحد چیز ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک ایک واحد چیز ہے جو اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے یہ قرآن، اور یہ قرآن سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، یا اس کے سیکھنے میں ہم لگ جائیں، کتنی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اسی فضیلت کو یہاں بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے۔ اب دنیاوی لحاظ سے بھی بڑے بڑے منصب، بڑے سے بڑے منصب کو، اقوام متحدہ کا جنرل سیکریٹری ہو جائے، امریکہ کا صدر ہو جائے، پاکستان کا صدر ہو جائے، پاکستان کا چیف آف آرمی ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، مالداروں کے حساب سے وہ بل گیٹ ہو جائے، ایلون مسک ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، علمیت اور قابلیت کے اعتبار سے پی ایچ ڈی ہو، نوبل انعام یافتہ ہو، مطلب کوئی کتنی بھی ایکسٹریم پہ چلا جائے نا، وہ سارے کے سارے پیچھے ہیں کس سے؟ جو قرآن کو سیکھ رہا ہے اور قرآن کو سکھا رہا ہے۔
اپنی اہمیت کو ہمیں شکر کے ساتھ سمجھنا بھی ہوگا تاکہ اس کی اہمیت ہمارے دل میں چھا جائے. یہ شروع میں ہی پوچھا تھا 3 اہم ترین سوالات. اس وقت تو سوال تھے, اب آپ لوگ اس کے انشاءاللہ جواب دے سکیں گے. 3 اہم ترین سوالات کیا تھے؟ ہم ہمیشہ سے تو قرآن پڑھ رہے ہیں, نئی کیا چیز ہمیں بتانی ہے؟ اب جن لوگوں نے بھی یہ 30 کلاسیں یہاں ہماری لی ہیں انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ بھائی نئی کوئی چیز نہیں بتا رہے, نئی کوئی چیز نہیں بتا رہے. قرآن تو 1400 سال سے وہی ہے, نئی کوئی چیز نہیں بتائی. ہاں بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں جو ہم توجہ ہی نہیں کرتے تھے, ہماری توجہ میں تھی ہی نہیں, تو وہ ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن باتیں وہ نئی نہیں تھیں, وہ آج نہیں آئی ہیں, وہ 1400 سال سے موجود تھیں. پھر اگلا سوال تھا کیا ہم اب اس عمر میں قرآن صحیح طرح پڑھنا سیکھ سکتے ہیں؟ جی اس کا جواب آپ لوگ خود ہی دیں گے. آپ میں سے ہر ایک ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میں کہوں کہ جو میرے خیالات اور تصورات تھے ان سے بھی بڑھ کے آپ کے نتائج ہیں. آپ کا جو ذوق ہے, آپ کا جو شوق ہے, اور پھر اس میں سے چند تو ایسی محنت کی کہ شاید میں بھی اتنی محنت سوچ نہیں سکتا تھا. جس طرح انہوں نے اپنی نوٹ بکس بنائی ہیں وہ ایسی ہیں کہ واقعی وہ دنیا کو دکھائی جائیں. کتنی محنت کرتے ہیں یہ مجھے اس لیے انداز ہے کیونکہ میں اس شعبے کا خود آدمی ہوں. میں محنت جب کرتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کتنا وقت لگ جاتا ہے, اور اتنا وقت لگا کے اپنے گھریلو معاملات کے ساتھ ان کاپیوں کو, ان نوٹ بکس کو تیار کرنا واقعی ایک ایسا کام تھا جس کو بہت ہی سراہا جانا چاہیے. اور الحمدللہ ہر عمر کے شخص نے اس کو سیکھ بھی لیا. قرآن کو صحیح طرح سے پڑھنا جان ضرور لیا. کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ پڑھنا 100% بھی درست ہو جائے گا, لیکن جان تو گئے نا کہ قرآن صحیح کس طرح پڑھا جاتا ہے. پھر ان کلاسوں سے سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوگا؟ دیکھیں انہی لوگوں کو ہوا, ایک تو جو ریگولر رہے, جنہوں نے کوئی کلاس مس نہیں کی, اللہ ماشاءاللہ کوئی بہت ہی زبردست, کوئی عمرے کے سفر پہ چلے گئے, کوئی کسی اور مصروفیت میں ہوئے, لیکن اگر وہ پابندی سے آتے رہے تو ان کو سب کو فائدہ ہوا. اور زیادہ فائدہ کنہیں ہوا؟ جو پہلے سے کچھ نہ کچھ سیکھے ہوئے تھے اور قرآن کی تلاوت کا روزانہ کا معمول تھا, ان کو سیکھنے میں بہت دلچسپی بڑھ گئی. تو یہ سارے تینوں کے 3 سوالوں کے جواب اب اختتام پہ الحمدللہ سب کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. تجوید کی ضرورت و اہمیت کیوں ہے یہ ہم نے بالکل شروع میں بتایا تھا, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اردو زبان کے یہ سب الفاظ ہیں نا, ان کو کوئی صحیح طرح پڑھ کے بتا دے کہ اس کا کیا مطلب ہے. کوئی نہیں بتا سکتا, کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اس لیے نہیں بتا سکتا کہ ظاہر ہے وہ اس زبان کے اندر اس کی زبان کی پوری گرفت آپ کو ہے, تب تو آپ کو جملہ آگے پیچھے سے بتائے گا, ورنہ نہیں بتا سکتے. اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی حرف کا بدل جانے سے کہاں چلا جاتا ہے یہ دیکھیں. ہم اکثر جگہوں پہ 2 چشمیے آپس میں بدل دیتے ہیں, دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے. پہاڑ لکھا ہوا ہے یہ تو صحیح ہے, ہم ایسے ہی پڑھیں گے, اور یہ کیا پڑھیں گے؟ پہاڑ پڑھیں گے؟ نہیں, اسے تو پھاڑ پڑھیں گے. پھاڑ دیا بھائی, یہ صفحہ پھاڑ دیا. ایک ہی ہے نا, اگر ہا کے بدلنے سے فرق نہ ہوتا تو پھر دونوں ایک ہی طرح پڑھا جاتا, لیکن ہا کا فرق بہت بڑا فرق ہے, یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. پھر ہم نے اس کی اہمیت بتائی تھی کہ صرف نماز میں قرآن کی تلاوت تو بہت بعد کی بات ہے, وہ تو بہت ماشاءاللہ 6666 آیات ہیں. صرف قرآن کی جو 2 رکعت نماز ہے اس میں کم و بیش 200 جگہیں ایسی ہیں جہاں غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو ان غلطیوں کو اجاگر کرنا, ان کو درست کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ تجوید کے اصولوں کو سیکھنا تاکہ قرآن کی تلاوت ہم اچھی کر سکیں, یہ سارا موضوع تھا جو ہم اس پورے 1 سال بھر میں سمجھیں کم و بیش چلاتے رہے, اور اس سے سب کو ہی فائدہ ہوا, سبھی کو فائدہ ہوا. اب یہ جو چیزیں تھیں جنہوں نے بعد میں کلاسیں جوائن کی ہیں یا جن کی رہ گئیں, تو ایک موقع اور آ گیا الحمدللہ کہ اب 5 فروری کو نماز کے موضوع پہ ایک پوری کلاس ہے, تو وہ اس کلاس میں بھرپور شرکت کریں, اپنے جاننے والوں کو بھی لائیں. جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو جائے گا, اور ان کے بعد کا عمل کرنا ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو اس کی ضرور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم بات پہنچائیں, انہیں اپنی پیار محبت سے راضی کر کے, بس جسے کہ نا تھوڑا سا ان کو اس انداز سے کہ بھائی بس یہ بہت ہی قیمتی اور اہم بات, چل کے دیکھ تو لو,
نماز کو تو اچھا کرنے کے لیے ہم اتنا سا ایک دن 2 گھنٹے فارغ کر ہی لیں، کون سا نقصان ہے؟ پھر ہم یہاں سے شروع ہوئے تھے، لعن جلی کسے کہتے ہیں؟ بڑی بڑی اور نمایاں غلطیاں جو قرآن پاک میں حرام ہے. تو یہ 4 طرح کی ہوتی ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ حرف کو بدل دینا، حرف کو بڑھا دینا. بدل دینا کیسے؟ الحمد کی جگہ الحمد، ہا کو ہا سے بدل دیا، ہا کو ہا سے بدل دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر حرف کو بڑھا دینا، حرف کو بڑھا دینا. بسم اللہ لکھا ہوا ہے، بسم اللہ، ہم اس کو پڑھیں بسم اللہ، تو یہ غلط ہو جائے گا، حرف بڑھ گیا. حرف کو کم کر دینا، ہم جیسے سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد، ولم یولد کہہ دیا، واو چھوٹ گیا، تو واو کو کم کرنا ہو گیا، لم یلد ولم یولد. چوتھی غلطی کون سی ہے؟ حرکات بدل دینا، زیر زبر پیش وغیرہ آپس میں بدل جائیں، اس سے معنی زمین آسمان کے بدل جاتے ہیں. تو یہ بھی ہم دیکھ لیں، یہ بھی ہم دیکھ لیں. پھر ہم اپنے حروف تہجی پہ آئے تھے جو ہمارے حروف الہجا کہلاتے ہیں. عربی زبان میں اور اردو زبان میں کیا فرق ہے ادا کرنے میں؟ بس اتنا سا فرق ہے کہ اردو کے اندر جن حروف کی ادائیگی کی ہجے کرنے میں بڑی یا آخر میں آ رہی ہو نا، جن میں بھی بڑی یا آ رہی ہو ان کو الف سے بدل دیں. جیسے تے بڑی یہ آ رہی ہے، اس کو تا سے بدل دیں، سے سا سے بدل دیں، خے خا سے بدل دیں، رے را سے بدل دیں. ہر ایک میں بڑی یا آ رہی ہے نا، بڑی یہ آ رہی ہے تو اس کو الف سے بدل دیں. ایک کام تو یہ کریں. لیکن جو حروف ایسے ہیں جن میں یہ بڑی یہ نہیں آ رہی، پھر کیا کریں؟ ان کو کچھ نہ کریں، بس ویسے ہی رہنے دیں. جیسے جیم دیکھیں اس کی ہجے، اس میں یا آخر میں نہیں آ رہی، ایسے ہی رہنے دیا. دال ایسے ہی رہنے دیا، قاف ایسے ہی رہنے دیا، میم ایسے ہی رہنے دیا. بس یہ ایک بنیادی چیز ہے جو ہمیں حروف کی ادائیگی میں عربی اردو میں فرق کرتا ہے. اب یہ ایک چارٹ چھوٹا سا ہم نے دیکھا تھا، جس میں الف سے بدل رہا ہے اس میں تو لکھ دیا، اور جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے ان کو ویسے ہی رہنے دیا. یہ ایک چارٹ ہم نے دیکھ لیا تھا، یہ سبھی کو تقریباً یاد تھا اور سب کو آ بھی گیا ہوگا. اگلی بات ہم نے پھر یہ بتائی کہ حروف کی جو شکلیں ہیں یہ بدلتی ہیں. شروع میں ہو اکیلا ہو تو الگ ہے، شروع میں آ جائے کسی لفظ کے الگ ہے، درمیان میں آئے تو الگ ہے، اور آخر میں آئے تو الگ ہے. تو یہ ساری شکلیں وغیرہ یہ سب تفصیلاً سکھائی تھیں. یہ 2 چارٹ تھے، ان دونوں چارٹ میں ساری شکلوں کی ادھوری شکل، مختلف شکل سب کچھ دکھا دیا تھا، سمجھا بھی دیا تھا کیسے آتا ہے. پھر ہم نے بار بار عرض کیا کہ عربی اور اردو زبان میں 5 حروف مختلف طرح ادا ہوتے ہیں. یہ کیوں ادا ہوتے ہیں مختلف طرح؟ اس لیے کہ ہمارا جو پڑھنا ہے، ہمارا قرآن کی تلاوت یا عربی زبان کی کوئی بھی حصے کی دعا بھی ہم کر رہے ہوں اور عرب کر رہے ہوں، دونوں کے سننے میں فرق محسوس ہوتا ہے. پڑھ ایک ہی چیز رہے ہوتے ہیں، تلفظ بھی صحیح ہے، ہر چیز ٹھیک ہے. پھر کیوں فرق محسوس ہوتا ہے؟ فرق اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے مخارج الگ الگ ہیں. ہم اردو زبان میں عام طور پہ جو 17 مخارج ہیں، ان 17 مخارج میں سے زیادہ 8-9 استعمال کرتے ہیں، باقی نہیں کرتے. وہ ہمیں ہمارا جو علم ہے نا، زبان پہ عبور ہے، وہ بتا دیتا ہے، تو ہم اس سے کنٹرول کر لیتے ہیں. عرب نہیں کرتے ایسا. عرب اپنے ہر حرف کی ادائیگی جس مخرج سے ہونی ہے اسی سے کرتے ہیں، تو ان کے پورے 17 کے 17 یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان میں سے یہ 5 ایسے ہیں جن میں ہمارے اردو میں اور عربی میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. دیکھیں، ہم اردو میں سا کہہ دیتے ہیں، عربی میں سا. زبان کی اوپر کی نوک جو ہے اس کو اوپر والے دانتوں سے ٹچ کریں گے اور اسی وقت آواز نکلے گی، سا. ایسے ہی یہ زال، ضا، اور یہ درمیان حلق سے نکلتے ہیں 2 حرف. یہ بھی ہمارے لیے مشکل ہیں، لیکن اسی مشق کر لیے جنہوں نے ان کے ٹھیک ہو گئے. عین. یہ 5 حرف بڑے اہم تھے. پھر ہم نے صفات حروف بتانے شروع کیے. اس میں کچھ لازمی صفات تھیں، یعنی وہ ہمیشہ ان حروف پہ لگیں گی. وہ حرف آیا اور وہ صفت اس پہ لگ گئی. اور کچھ مشروط صفات تھیں، یعنی کچھ کنڈیشنز ہوں گی
کچھ شرائط ہوں گی تب تو وہ والی صفت لگے گی، ورنہ نہیں لگے گی. دونوں کو بتایا تھا تفصیلاً، ذرا جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی دیکھیں 4 طرح کی تو لازمی صفات تھیں. موٹے پڑے جانے والے حروف وہ یہ ہیں، نرمی سے ادا ہونے والے 3 وہ یہ ہیں، یہ 7 ہیں. حروف حلقی 6 ہیں وہ یہ ہیں. حروف سیٹی والے 3 ہیں وہ یہ ہیں. یہ سب وہ ہیں جو ہمیشہ جب بھی ہم تلاوت کر رہے ہوں، عربی زبان کا استعمال ہو، ان حروف کو انہی صفات سے ادا کرنا ہے. ان حروف کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے، ان حروف کو ہمیشہ دانت کی نوک سے ادا کرنا ہے، ان حروف کو ہمیشہ حلق سے ادا کرنا ہے، ان حروف کو ہمیشہ سیٹی والا ادا کرنا ہے. بس یہ طے شدہ بات ہو گئی. اگلی کیا چیز ہم نے سیکھی؟ یہ تو ہم نے پھر چارٹ میں دکھا دیے. لازمی صفات والے حروف، لازمی صفات والے، ان کے الگ الگ رنگ کر دیے. پھر آئے مشروط صفات. مشروط صفات جس میں شرائط لگتی ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ تو لازمی والے ہیں، اوپر 4. نیچے آ گئے حروف قلقلہ. جب ساکن حالت میں یہ حرف آ جائیں، قاف، تا، با، جیم، دال، قطب جد کہتے ہیں، قطب جدن بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہم نے سیکھا تو بہت آسان لگا، قطب جد. قاف، تا، با، جیم، دال جب قلقلہ کریں گے، ایکو ساؤنڈ پروڈیوس کریں گے، گونج پیدا کریں گے، جب بھی یہ ساکن حالت میں آئیں گے، ساکن حالت میں. اب اس میں ایک بات یہ ہم نے زبانی تو بتائی تھی، لکھ کے نہیں دی تھی، تو یہاں لکھ بھی دیا کہ یہ حروف قلقلہ کرتے ہیں. کچھ صغرا کرتے ہیں، کچھ کبرا کرتے ہیں، کچھ چھوٹے قلقلہ کرتے ہیں، کچھ بڑا قلقلہ کرتے ہیں. چھوٹا قلقلہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ حرف لفظ کے درمیان میں آ جائے. اور بڑا کب ہوتا ہے؟ جب یہ لفظ کے ختم پہ آ رہے ہوں، وہاں زیادہ گونج پیدا کرتے ہیں، درمیان میں تھوڑی کم کرتے ہیں بس. پھر حروف مدہ الف، واو، یا، یہ بھی خاص حالت میں. الف سے پہلے زبر ہو جیسے یہ دکھ رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، اور ان کے متبادل تمام کھڑی حرکات بھی حروف مدہ ہی ہوتی ہیں. یہ 3 ان خاص کنڈیشنز میں حروف مدہ ہیں، اور تمام کھڑی حرکات بھی حروف مدہ ہیں. پھر حروف لین ہم نے پڑھا. واو ساکن یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، ورنہ اس میں تو واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، یہاں پہ ان دونوں سے پہلے زبر آ جائے تو یہ حروف لین بن جاتے ہیں. یہ صفات حروف ساری کی ساری ہم نے اکٹھی کر دی. اب یہ 7 جو ہم نے پڑھائی ہیں مختلف قسم کی، 7 کی 7 یہاں پہ کلرفل کر کے بھی سمجھا دی. حروف مدہ کون سے ہیں، لین کون سے ہیں، سب بتا دیے. پھر ہم نے ایک سبق پڑھا تنوین کا، دوہری حرکات. دوہری حرکات تو دوہری حرکات میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، ان میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں. تینوں کو ملا کے نہیں. 2 زبر آ جائیں زبر تنوین، 2 زیر آ جائیں زیر تنوین، 2 پیش آ جائیں پیش تنوین. تو یہ ہم نے پھر سبق سارا پڑھا. اس کے اندر نون تنوین کیا ہوتا ہے؟ ایک نون چھپا ہوا ہوتا ہے، دکھ نہیں رہا ہوتا، آواز آ رہی ہوتی ہے. جیسے یہاں دیکھیں دکھا بھی دیا لکھ کے، بن. اب یہ نون ساکن چھپا ہوا ہے. ان نون ساکن چھپا ہوا ہے. تن نون ساکن چھپا ہوا ہے. مسادن نون ساکن چھپا ہوا ہے. ہدن نون ساکن چھپا ہوا ہے. آسان لفظوں میں کیا کہیں گے بھائی؟ جو بھی حرکات ہو نا تنوین کی، اگر زبر والی ہیں تو ایک زبر رہنے دو اور نون ساکن لگا دو. اگر زیر والی ہیں تو ایک زیر رہنے دو، ایک زیر رہنے دو. دیکھیں یہاں زیر والی تنوین ہے، ایک زیر رہنے دو، نون ساکن لگا دو. پیش والی ہے تو ایک پیش رہنے دو، نون ساکن لگا دو. یہ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا، بہت تفصیلاً سب یہ باتیں ہوئی ہیں کلاسوں میں. پھر ہم نے ایک چیز سیکھی، نون قطنی. جو یہ نون چھپا ہوا ہے نا، اسی نون کو زیر دے کر اگلے حرف میں ملا دیتے ہیں، اس کو نون قطنی کہتے ہیں. یہ حمزۃ الوصل کے ساتھ ہی سیکھا تھا. نون قطنی چھوٹا سا نون بنا ہوا ہوتا ہے، پورے قرآن میں آپ کو ملے گا. یہ چھوٹا سا نون جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ نون قطنی ہے. یہاں پہ تھا تنوین، لیکن آگے حمزۃ الوصل کی وجہ سے وہ تنوین نے اپنا نون ساکن، نون تنوین نکال کے اس کو زیر دے دیا اور بس آگے سے ملا دیا. اگر ہم رواں میں ہوں گے،
اگر ہم روانی میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو تو پڑھا جائے گا، اور اگر ہم رک جائیں گے پھر یہ نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا۔ خاص حالت، اس کی ایک خاص حالت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، حمزۃ الوصل آگے آ رہا ہے، دیکھیں تھا ایسے ہی ہے، لو ماذا تن الذی، لیکن یہ تن کے آگے حمزۃ الوصل آیا، اس نے یہ نون قطنی بنا دیا، یہ نون قطنی بنا دیا۔ اگر حمزۃ الوصل آ جائے تو نون تنوین کو زیر دے کر اگلے لفظ سے ملا دیتے ہیں، اس طرح نون قطنی بن جاتا ہے۔ جہاں قرآن میں بنے ہوئے ملے وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کچھ مقام یہ بھی بتائے تھے جہاں ہم نے خود بنائے تھے، اس علم کی وجہ سے کہ حمزۃ الوصل آگے آ رہا ہے تنوین کے، ہم نون قطنی بنائیں گے۔ جیسے سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جو ہم کہہ رہے ہیں نا، وہاں احد لکھا ہوا ہے، احد لکھا ہوا ہے، تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ قل، رواں پڑھیں گے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، نل ہو جاتا ہے وہ۔ خیر، اگلی بات پھر ہم نے مدات کی، یہ بھی بڑی تفصیلی 5-6 ہفتے ہماری کلاسیں چلی تھیں، مدات ہم نے سیکھے تھے۔ مد کسے کہتے ہیں؟ حرف کو کھینچنا یا لمبا کر دینا۔ مد حروف مدہ کا ہونا لازمی شرط ہے، مد جبھی بنے گی جب حروف مدہ ہو، وہاں حروف مدہ نہیں ہے مد نہیں بنے گی۔ پھر مد کی 2 شکلیں تھیں، ایک بڑی مد ایک چھوٹی مد۔ بڑی مد کو ہم سمجھتے ہمیشہ سے یہ آئے تھے کہ شاید لمبا کھینچنا ہے، اور چھوٹی مد کا مطلب ہے کم کھینچنا۔ غلط ہے یہ مطلب ہی غلط ہے۔ بڑی مد کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ لازم ہے، یہ کمپلسری، مسٹ، یہ کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ چھوٹی مد یہ جائز ہے، کر لو تو اچھی بات ہے، نہ کرو تو جائز ہے۔ اب ان کی شرائط، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو مد بن جاتی ہے، اسی کلمے میں ہو تو بڑی مد بنتی ہے، اگر 2 کلموں سے بنے، یعنی ایک کے اینڈ کے اوپر حروف مدہ ہے اور دوسرا شروع ہی حمزہ سے ہو رہا ہے تو پھر چھوٹی مد بنتی ہے۔ بڑی اور چھوٹی دونوں بننے کی وجہ تو الگ الگ ہیں، لیکن کیونکہ حمزہ سے بنی ہے اس لیے 4 حرف ہی کھینچتے ہیں، 4 حرف کھینچتے ہیں۔ اب باقی شرائط بھی دیکھ لیں، حروف مدہ کے ساتھ حمزہ آ جائے تو 4 حرف کھینچتے ہیں، حروف مدہ کے بعد تشدید کا حرف آ جائے 6 حرف کھینچتے ہیں، حروف مدہ کے بعد جزم یا ساکن آ جائے 6 حرف کھینچتے ہیں۔ یہ قرآن میں ایک ہی مثال ہے، باقی حروف مقطعات سارے اس کی مثال ہیں۔ پھر وقف کرتے ہوئے ایک ایسی مد ہے جو کرتے سب ہیں لیکن مد کی شکل ہی نہیں ہوتی وہاں پہ، وہ ہوتا ہے ہر آیت کا ختم، یا جہاں وقف کر رہے ہوں، جہاں بھی وقف کر رہے ہوں، بس اس میں یہ دیکھتے ہیں اگر حروف مدہ ہو، اس کے ساتھ ایک ساکن حرف ہو اور وقف کر رہے ہوں تو بس ہم اس کو 4 حرف کھینچ دیتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، اب یہ جو کھینچا نا مین، وہاں پہ تو مد کا نشانی نہیں ہے، مد کا نشانی نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اب یہ ناس، وہاں تو مد کا نشانی نہیں ہے، لیکن حروف مدہ ہے، اس کے ساتھ ایک ساکن حرف ہے اور آگے وقف ہو رہا ہے تو یہ 4 حرف کھینچتے ہیں۔ ایسے ہی حروف لین، حروف لین، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، دیکھیں حروف لین ہے، ساکن حرف ہے، وقف کر رہے ہیں، یہ بھی 4 حرف کھینچتے ہیں۔ یہ ہم نے سب تشریحات اس کی بتا دی۔ اب یہ کتنے فیصد ہے؟ اندازن، یہ کوئی ضروری نہیں کسی نے گنا ہو، لیکن اندازہ یہ کہ 92% جو ہے نا یہ حمزہ سے ہی بنتی ہیں مدیں، اور 7% جو ہے یہ بنتی ہیں تشدید والے حرف سے، جیسے ولدال، اب یہ جو بنتی ہے نا لام پہ تشدید ہے، دالین، تو پہلی والی دال یہ تو بنی اس سے تجدید سے، اور لین وہ بنی اس سے، یہ جو ہماری مد عارضی والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 1% بنتی ہے خالی جو جزم سے بنتی ہے، آل آنا، یہ اس طرح ہے، لیکن ظاہر ہے وہ صرف قرآن میں ایک ہی لفظ ہے، باقی حروف مقطعات ہیں۔
اور مد عارضی کون سی ہوتی ہے؟ وہ جو ہم نے ابھی بتایا کہ حروف مد حروف لین کے بعد جزم کے ساتھ کوئی وقف کر لے تو وہ 4 حرف کھینچتے ہیں. یہ بھی مد جائز ہے، کریں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو جائز ہے. اور یہ کتنا فیصد آتی ہے؟ 98% قرآن کی آیتوں کے ختم پہ یہی ہوتا ہے. 1-2% ہے جہاں نہیں ہوتا. حروف زائد پھر ہم نے پڑھے، یہ 4 ہوتے ہیں، الف، واو، یا، لام. ان کی خاص بات کیا ہے حروف زائد کی؟ یہ چاروں حروف بغیر کسی بھی حرکت، زیر زبر پیش یا جزم کے ہوں گے. کوئی حرکت نہیں ہوگی ان کے اوپر، بس لکھے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا ان پہ. انہیں حروف زائد کہتے ہیں. ان کو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. اچھا، پھر اس کے بعد لام کا بیان. لام میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ اللہ اور اللہم، یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، دوبارہ دہرا دیں. کبھی کوئی پوچھے کہ اسم جلالہ کسے کہتے ہیں، کیا سوال ہے؟ اسم جلالہ، اسم جلالہ ہیں یہ 2، اللہ، اللہم. بس لام میں ان 2 کو ادا کرتے وقت ہمیں موٹا کرنا ہے لام کو. اور وہ بھی کب؟ جب زبر کے ساتھ آ جائے یا پیش کے ساتھ آ جائے. زبر کے ساتھ آ جائے یا پیش کے ساتھ آ جائے، جب ہم اسے موٹا کریں گے، ورنہ زیر کے ساتھ باریک کر کے پڑھیں گے. لام کے موٹا پڑھے جانے کی مثالیں دیکھیں. زبر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اللہ، موٹا کر دیا. زبر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم. اب اس میں جلالہ دوسرا تھا لیکن زبر کے ساتھ تھا. اب پیش کے ساتھ ہے تب بھی موٹا کریں گے، رسول اللہ، موٹا کر رہے ہیں. لیکن لام باریک کر کے پڑھ رہے ہیں. کب؟ جب زیر سے مل رہا ہے. بسم اللہ، اب موٹا نہیں کر رہے. قل اللہم، قل اللہم، سبیل اللہ، موٹا نہیں کر رہے. جب بھی زیر کے ساتھ ملا رہے ہیں ان دونوں ناموں کو تو باریک کر کے پڑھ رہے ہیں. پھر ان کے علاوہ باقی سب لام باریک کر کے ہی پڑھیں گے. حل، فصلی، صلاتی، ہمیشہ باریک ہی رہیں گے. لام کا یہ قاعدہ بتایا تھا سارا. پھر وہ حروف جو ہم آواز ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی آوازیں ہیں، ان میں ہم نے بتا دیے تھے چارٹ بنا کے مختصر کر کے. ایک ہمارے صحیح ہیں، ایک ہمیں محنت کرنی ہے جو ملتی جلتی آواز بنا دیتے ہیں. حمزہ ہمارا ٹھیک ہے، آئین کی آواز ہماری ٹھیک کرنی ہے. تا ٹھیک ہے، تو موٹا کر کے پڑھنا ہے. ہا غلط ہے، ہا سب کا ٹھیک ہے. قاف یہ موٹا کر کے پڑھنا ہے. کاف یہ سبھی کا ٹھیک ہے. تا، سا یہ ہمیں اچھا کرنا ہے. سین سب کا ٹھیک ہے. صاد موٹا کر کے پڑھنا ہے. زال یہ بھی زبان کو اوپری دانتوں سے ٹچ کر کے ادا کرنا ہے. زا یہ سب کا ٹھیک ہے. ضا اس کو موٹا کرنا ہے. صاد، داد، داد یہ داد ہے، معاف کیجیے گا، صاد تو یہ اوپر تھا. داد، داد میں کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی موٹا کرنا ہے، موٹا کرنا ہے، جما کے نکالنا ہے. تو یہ ہمیں ان کی بھی مشق کرنی ہے تاکہ حرف الگ الگ سمجھ میں آیا کریں. پھر حمزۃ الوصل ہم نے سیکھا تھا. حمزہ کہتے ہیں کسے؟ اس شکل والے کو تو سبھی جانتے ہیں، لیکن الف بھی عربی زبان میں اگر زیر زبر پیش لگ جائے تو وہ حمزہ سے بدل جاتا ہے. وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بدل جاتا ہے. حمزہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک قطعیہ ہے، ایک وصلیہ ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو ہر حالت میں رہتا ہے، وہ ہٹا نہیں سکتے. دوسرا وہ ہوتا ہے جسے ہم ہٹا سکتے ہیں، جسے ہم ہٹا سکتے ہیں. حمزہ کو الف سے بدلنا اور پھر اسے نہیں پڑھنا. حمزۃ الوصل اس حمزہ کو کہتے ہیں جس کے بعد ساکن یا تشدید والا حرف آ جائے. دیکھیں کون سا حمزہ؟ وہ حمزہ جس کے بعد والا حرف ساکن ہو یا تشدید والا ہو. بس ایسی صورت میں اس حمزہ کو درمیان سے ہٹا دیتے ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں اور اگلے حرف سے اس کو ملا دیتے ہیں. یہ جو ہم نون قطنی چھوٹا والا نون پڑھا تھا نا، وہ رکنے کی حالت میں نہیں پڑھتے اور روانی کی حالت میں پڑھتے ہیں. یہ الٹا ہوتا ہے. یہ رکنے کی حالت میں پڑھا جاتا ہے اور روانی میں نہیں پڑھا جاتا کیونکہ وہ وصل ہو جاتا ہے. اب ایک اس کے بعد اگلی چیز سیکھی تھی، یہ تو تھا کہ اگر کہیں حمزہ ہو اس کو الف بنا دیں. لیکن اب کہیں ہم رک گئے، جیسے ہم آیت الکرسی میں رک جاتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، هو الحی القیوم.
اس میں رکتے کس طرح ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی القیوم، تو یہ ہم رک گئے. اس میں اس طرح ہوتا ہے جیسے سورہ ارائیت الذی میں بھی ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن، الذین، یہ جو ہم نے کیا نا رک کے، یہ یہاں پہ زیر زبر پیش ہے نہیں، لیکن ہم نے اسے بنا دیا. تو وہ کیسے بناتے ہیں؟ اگر ہم کہیں رکے اور وہاں الف ہے، اب زیر لگائیں، زبر لگائیں، پیش لگائیں، تو بھائی تینوں میں سے کیا کریں اس کا طریقہ بھی بتا دیا. اگر الف کے بعد والا حرف لام ہے تو زبر لگا دو، اگر لام نہیں ہے تو پھر تیسرا حرف دیکھو، اگلا حرف اس پہ چلے جاؤ، دوسرا کچھ بھی ہو، لام نہیں ہو اس کو چھوڑ دو، تیسرے حرف پہ چلے جاؤ، تیسرے حرف کے اوپر اگر حرکت پیش ہے تو پیش لگا دو، الف پہ پیش لگا دو. اور یہ دونوں باتیں نامل ہیں، یعنی الف کے بعد لام بھی نہیں ہے، تیسرے حرف پہ پیش بھی نہیں ہے، تو بس زیر لگا دو، پھر زیر لگا دو. تو یہ آسان طریقہ ہے، یہ سبھی سیکھ گئے. بہت مثالیں اس کی بتائیں تھیں. پھر ہم نے غنّے کا بھی ریویژن کیا تھا، اس میں ساری چیزیں جمع کر دی تھیں. دیکھیں غنّے کے ریویژن میں کیا چیزیں تھیں. غنّہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو گم کر دینا یا چھپا دینا. تمام حروف پہ غنّہ نہیں ہوتا، بس دو ہی حروف ہیں، میم اور نون، میم اور نون. اور ہمیشہ میم اور نون پہ بھی غنّہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی بھی دو ہی حرکات ہیں، یا تو تشدید ہو، مشدد ہو، یا پھر ساکن حالت میں ہو، جزم ہو. تو میم تشدید والا ایک یا تو ہو سکتا ہے، یا نون تشدید والا. میم ساکن والا ہو سکتا ہے یا نون ساکن والا. تو اس کو ہم نے پھر بتایا تھا، میم اور نون تشدید والے ہوں گے تو اس پہ تو ہمیشہ ہمیشہ غنّہ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھو. بس میم پہ تشدید آئے غنّہ آنکھ بند کر کے، نون پہ تشدید آئے آنکھ بند کر کے غنّہ کرو، کچھ مت سوچو. اگلی چیز کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر حرف با یا میم آ جائے تو غنّہ ہوگا، ورنہ نہیں. میم ساکن میں ہمیشہ غنّہ نہیں ہوتا، نون ساکن میں بھی نہیں ہوتا. تو میم ساکن کا غنّے کا کیا قاعدہ ہے؟ اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے یا میم آ جائے پھر غنّہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. باقی 27 حرف میں سے کوئی بھی آ جائے، با اور میم نہیں ہے، اس کے علاوہ 27 حرف میں سے میم ساکن کے بعد کوئی بھی آ جائے غنّہ نہیں کیا جائے گا. یہ سارے غنّوں کی مثالیں دیکھ لیں. میم مشدد کی مثال یہ ہے، عم، میم کے اوپر تشدید آ گیا، بغنّہ کر لیا. نون مشدد کی مثال یہ ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس. دیکھیں یہ نون پہ تشدید آ گیا، بس غنّہ کر لیا. میم ساکن کے بعد با کی مثال، علیہم بعلم. اچھا یہ نظر نہیں آتا، صاف بات یہ کہ یہ کرتے کرتے مشق پھر سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی نشان نہیں ہے، اس کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ آگے با آ گیا. یہ ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے کہ میم ساکن کے بعد با تو نہیں آ رہا. اس کی آسان سی مثال اور طریقہ پتہ کیا ہے جس سے سیکھ جاتے ہیں؟ وہ یہی ہے کہ ہم جب بھی قرآن میں میم ساکن آئے نا چوکنے ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں. اگر اس کے بعد با آ رہا ہے تو غنّہ کریں ورنہ نہ کریں. اور میم ساکن کے بعد میم، اس میں ہماری سہولت کے لیے وہ اس میم پہ جو میم ساکن کے بعد آ رہا ہوتا ہے ایک تشدید بنا دیتے ہیں. تو اگر ہم میم ساکن کے بعد میم نہ بھی دیکھ پائیں تو میم کو تشدید دے کے اس والے قاعدے سے بھی ہم غنّہ کر دیتے ہیں کہ بھائی میم مشدد آ گیا کر دو، تو غنّہ تو ہو ہی جاتا ہے. تو اس لیے اس کو بھی ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، اس کو بھی نہیں ہے، اس کو بھی نہیں ہے. سب سے مشکل ہوتا ہے میم ساکن کے بعد با. تو بس اس کی ہمیں توجہ کرنی ہے. اب آ گیا نون ساکن کا. تین تو ہو گئے، میم مشدد کا ہو گیا، نون مشدد کا، میم ساکن کا. اب نون ساکن، نون ساکن کا ذرا تفصیلی تھا غنّہ. یہ 4 طریقوں سے کیا جاتا ہے. نون ساکن کا غنّہ 4 طریقوں سے ہوتا ہے. وہ کیوں؟ آگے والے حرف پہ انحصار ہوتا ہے، ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اگلا حرف کون سا آ رہا ہے. تو ایک اخفا کا ہوتا ہے، ایک اظہار کا، ایک ادغام کا، ایک اقلاب کا. عام لفظوں میں اس کو کہہ لیں نون کو چھپانا ہے. اخفا خفی، چھپاوا، ہائڈ. تو نون کو چھپانا ہے. اظہار شو، ظاہر کرنا. ادغام نون کو ہٹا کے اگلے پچھلے کو ملا دینا، مرج کر دینا، پچھلے اگلے حرف کو مرج کر دینا. اقلاب نون کو میم سے ہی بدل دینا. کب ہوگا؟ جب اس کے بعد ایک حرف آ جائے. اقلاب کب ہوتا ہے؟ ایک حرف ہے بس، نون ساکن کے بعد آ جائے تو وہ کر دیتے ہیں. ادغام 6 حرف ہیں، اظہار 6 حرف ہیں، اخفا 16 حرف ہیں. اب ان سب کو کیسے یاد کریں؟
طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں اقلاب، اس کے تو نام میں ہی آ گیا اقلاب. یہ با نون ساکن کے بعد با آ جائے نا تو چھوٹا سا، ویسے وہ ہمارے لیے میم بنا ہی دیتے ہیں قرآن میں کہ بھائی خود سے مت ڈھونڈو، چلو ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے میم بنا کے دے دیتے ہیں. جیسے نون خطنی کا نون چھوٹا مل جاتا ہے، ایسے یہ میم بھی بنا ہوا ہمیں ملتا ہے کہ جی اس کو نون ساکن کو میم سے بدل دو، میم سے بدل دو. ٹھیک ہے، تو اقلاب کا تو ایسے پہچان لیتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد با آ جائے. پھر ہے ہمارا اقلاب. اقلاب اس کے اندر ہم کس سے سیکھتے ہیں؟ کس سے سیکھتے ہیں بھائی؟ 6 حرف ہیں، وہ 6 حرف میں سے کوئی بھی اچھا یہ تو وہ اقلاب ہی ہے نا. ابھی اقلاب کا دیکھیں کس سے ہو رہا ہے، یہ با سے بدل جا رہا ہے. فم بز، فم بز، یہ جب با آیا، با آ گیا نون ساکن کے بعد تو نون ساکن میم سے بدل گیا. اقلاب. اقلاب کے بعد پھر دوسرا ہم نے کیا چیز سیکھی تھی؟ ادغام. ادغام میں کیا تھا؟ مرج کر دینا، ملا دینا اگلا پچھلا. یرملون کے 6 حرف ہیں، یا را میم لام واو نون. یرملون یہ 6 حرف اگر ہمارے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی نون ساکن کے بعد آ جائے یا تنوین کے بعد. نون ساکن اور تنوین کے غنّے ایک طرح ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے بتا دیا تھا. اب یرملون میں اچھا ہاں اگر کبھی پوچھ لیا جائے کہ بھائی تنوین میں اور نون ساکن کے غنّے میں کوئی فرق کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ تنوین میں ہم ویسے غنّے کیوں کرتے ہیں جیسے نون ساکن میں؟ تو جواب کیا ہے؟ جواب یہی ہے کہ جی اس میں ایک نون تنوین چھپا ہوا ہوتا ہے. نون چھپا ہوا ہوتا ہے جو ساکنی حالت میں ہے. جب ساکن نون ہے تو اس میں ساکن نون والا ہی فائدہ لگے گا نا، تو اس لیے ہوتا ہے ایسا. تو اب وہ ہم دیکھتے ہیں نون ساکن کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ بیچ سے نون ہٹتا ہے، بیچ سے نون ہٹتا ہے اور اگلا پچھلا حرف مل جاتا ہے. اچھا اس میں بھی ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتا. یہ یرملون کے 6 حرف میں سے یا میم واو نون، جب ان میں سے کوئی آ جائے تو غنّے کے ساتھ ہم ملاتے ہیں، اور لام اور را میں سے کوئی آ جائے تو بغیر غنّے کے ملاتے ہیں. لام اور را میں بغیر غنّے کے ہم ملا دیتے ہیں نون ہٹا کے، اور باقی میں غنّے کے ساتھ ملاتے ہیں. نون ہر ایک میں سے ہٹ جاتا ہے. پھر ہوتا ہے اظہار، شو کرنا. اس میں کیا چیز شو کرنا ہے؟ نون کو ظاہر کرنا، غنّے کو بالکل ہٹا دینا ہے. تو یہ حروف حلقی یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے کیونکہ اس کی بھی کوئی پہچان نہیں ہے. جیسے میم ساکن کے بعد با کی کوئی پہچان نہیں ہے، ایسے حروف حلقی کی بھی کوئی پہچان نہیں ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ جی یہ 6 حرف میں سے کوئی بھی آئے گا، ہم نون یا تنوین کو ظاہر کریں گے اور غنّہ بالکل نہیں کریں گے. یہ ساری مثالیں بہت ساری بتائی تھیں، سکھائی بھی تھیں، سبھی کے ذہن میں ہوگا. دیکھیں من حکمت، یوں نہیں پڑھنا، من حکمہ، من حکمہ، من آمن، بالکل نون صاف، غنّہ بالکل بھی نہیں. جوروفن ہار، علیمن حکیمہ. اب کوئی سے یوں پڑھے نا علیمہ حکیمہ، غلط ہو جائے گا. علیمن حکیمہ، غنّہ ہونے دینا ہی نہیں ہے. پھر اخفا کا غنّہ ہم نے سیکھا. اخفا کا غنّہ سیکھنے کا آسان طریقہ یہی ہے. دیکھیں اردو میں ہم نے بتایا تھا، یہ بہت سارے لفظ ہوتے ہیں ان میں نون لکھا ہوتا ہے، نقطہ لگا ہوا بھی، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں. وہ یہ سارے الفاظ سے تفصیلاً سب بتائے تھے. ان میں کسی میں بھی نون کی کون کہتا ہے پنکھا؟ پنکھا کون کہتا ہے؟ پنکھا. غنّے کی آواز آتی ہے، نون کی نہیں آتی. نون کو چھپا دینا ہے. یہ اظہار کا الٹ ہے. اظہار میں نون ظاہر کرنا ہے، غنّہ نہیں کرنا. اور اخفا میں غنّہ کرنا ہے، نون نہیں ظاہر کرنا. تو پھر اس کے 16 حرف ہیں. 16 حرف یاد کرنا بڑا مشکل کام ہے. پھر آسان کام کیا ہے وہ آپ کو بتا دیا. ایک بات کا خیال کر لیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کا کوئی حرف نہ آ رہا ہو. باقی سب کی پہچانیں تو وہاں لگی ہوئی ہیں، اس لیے وہ تو ہم کریں گے ہی نہیں. اقلاب میں چھوٹا میم بنا ہوگا، یرملون میں 6 حرف جو ہوں گے وہ ملتے ہوئے تشدید لگا دیں گے، تو تشدید لگا ہوا ہوگا تب بھی ہم نہیں کریں گے اخفا. میم اگر چھوٹا بنا ہوا تب بھی نہیں کریں گے. حروف حلقی کے 6 ہمیں یہ یاد رکھنے ہوں گے، یا تو ہم اظہار کر دیں گے ورنہ وہ پھر اخفا ہی ہوگا. زیادہ تر اخفا ہی ہوتا ہے، زیادہ تر اخفا ہوتا ہے. یہ 6 کے 6 کی پوری تفصیلات دے دی تھی، یہ سبھی کو تقریباً آ چکی ہیں. وقف کرنے میں حرکات کی تبدیلی، یہ بھی ہم نے سکھایا تھا کہ بھائی آیت کے اوپر کیسے رکتے ہیں
اور اگر درمیان میں رکے تب بھی قاعدہ یہی رہتا ہے. قاعدہ کیا تھا بھائی؟ حرکات 9 تھیں، زبر کی 3، زیر کی 3، پیش کی 3. پیش کی اور زیر کی 3 تو ساری کی ساری جب بھی ہم وقف کریں گے تو کیا ہو جائیں گی؟ ساکن ہو جائیں گی. اور زبر کی پہلی والی یعنی یہ 7 حرکات ساکن ہو جاتی ہیں. 7 2 جو زبر والی رہ جاتی ہیں یہ ایک ہی طرح پڑھی جاتی ہیں، ایک ہی طرح. وہ کیسے؟ ایک زبر پڑھیں گے اور الف ساتھ ملا دیں گے، یا یوں کہہ لیں الف مدہ کی طرح پڑھی جاتی ہے، الف مدہ کی طرح پڑھی جاتی ہے. اور کیا تھی؟ گول والی تا اگر کسی لفظ پہ آ رہا ہو اور وہاں ختم کر رہے ہیں یا وقفہ کر رہے ہیں تو اس گول ہا سے بدل دیں گے. اس گول تا پہ جو بھی حرکت ہو، گول تا ہونا بس کافی ہے کہ وہ گول ہا سے ساکن سے بدل جائے گی. اس تا پہ کوئی بھی حرکت ہو، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. پھر یہ ہم نے بتائی تھی اس میں بھی یہ باتیں. دیکھیں 2 زبر آ رہا تھا، ایک زبر اور الف کے ساتھ پڑھ دیا. 2 زبر آ رہا تھا اس کو ہم ایسے بھی کر سکتے تھے کہ ایک زبر اور الف کہہ دیں یا کھڑا زبر لگا دیں، دونوں ایک. الف مدہ ہے، یہ بھی الف مدہ ہے، الف مدہ ہی ہے. یہ بھی الف مدہ ہے، الف مدہ ہی ہے. الف مدہ، حروف مدہ بدلتے نہیں ہیں. اب یہاں دیکھیں، یہ جیسے نیچے بتا دیا حروف مدہ، حروف ساکن. اگر کوئی آخری حرف پہلے ہی ساکن ہے بس اس کو نہ بدلو، ویسے ہی رہنے دو. اگر حروف مدہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہے تو مت بدلو، ویسے ہی رہنے دو. ہاں اگر اس میں تبدیلی ہے، کوئی اور تبدیلیاں ہیں جو ہم بتا چکے، تو پھر اس صورت میں وہ ساکن سے بدلیں گے. پھر یہ رموز اوقاف ہم نے کہے تھے کہ یہ 5 بس اہم ہیں، ان کو ہی سیکھ لیں. باقی کے جو ہیں وہ دونوں چیزیں ہیں، اس میں کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی. افضلیت کا فرق ہے، وہ بعد میں سیکھیں گے. پہلے ان 5 پہ تو عبور ہو جائے تو یہ 5 سیکھ جائیں. آیت پہ ہمیشہ رکا کریں. آیت پہ جملہ مکمل ہو رہا ہے ہمیشہ رک جایا کریں. میم پہ ہمیشہ رکیں. کیوں نہیں رکیں گے تو معنی بدل جائیں گے. تو پہ رک جائیں، بہتر ہے. قف پہ رک جائیں، بہتر ہے. لا پہ بالکل نہیں رکنا ہے، اگر آیت کے درمیان میں آ جائے. اگر آیت کے ختم پہ آئے تو پھر رک جائیں. یہ اس کی باقی بھی جو تھے رموز اوقاف وہ سارے ہم نے یہاں بتا دیے تھے. ان کی تفصیلات پھر ان کے چارٹ وغیرہ میں ہم نے سب دے دی تھی. اب ایک انتہائی اہم نقطہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ رواں میں کیسے پڑھیں. دیکھیں بہت سارے لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں، بہت کر رہے ہیں، توجہ ہی نہیں ہے. کیسے پڑھ رہے ہیں؟ نماز میں کیسے پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اگر یوں پڑھ رہے ہیں تو یہ غلط ہو رہا ہے. یہ سارے اعراب رہ جا رہے ہیں. اس کا آسان حل تو ہم نے بتایا کہ ہر آیت پہ رک جائیں، کیونکہ اس کے اعراب یاد رکھنا بہت مشکل ہے. ہم لوگوں نے جس نے بھی یاد کیا ہے نا، جب بھی قرآن چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی سورہ ہمیشہ آیت کر کے یاد کیا ہے. تو اس لیے ہم آیت کر کے ہی نماز میں پڑھا کریں. اسے اگر کسی کو رواں پڑھنا ہے نا، پتہ ہے کیسے پڑھنا پڑے گا؟ ایسے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور یہاں پہ تو آگے بھزائی آ جائے گا. کیسے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. کون پڑھ رہا ہے اس طرح؟ ہم تو پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں اور کر رہے ہیں رواں اس کو. اس لیے آیت کر کے الگ الگ پڑھا کرے. ایسے یہ اس میں بھی ہے. ہم کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. بھائی کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اس میں غلط ہو رہا ہے. یہ زیر ہمارے چھوٹ رہے ہیں، یہ ہماری لہن جلی ہے، بڑی غلطی ہے. تو اس لیے آیت کر کے پڑھ لینا، آسان ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، بس ایسے کر کے پڑھ لیں. ان میں بھی سب میں یہی ہے. اب کیا میں تفصیل بتاؤں اس کی. پھر مخارج کی تفصیلات ہم نے آپ کو بتائیں کہ یہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. یہ اس کا چارٹ بنا دیا تھا. ہر حرف کا ایک گروپ ہے. یہ 17 مخارج پورے بتا دیے اس کے اندر. ان میں سے یہ 2 مخرج جو ہیں اور یہ 3، یہ 5 کی ادائیگی کی زیادہ مشق کریں تاکہ یہ اچھے سے اچھے ہمارے ادا ہونے لگ جائیں. ان کی تفصیل جو تھی وہ جو چارٹ میں دی ہوئی ہے. اردو کا بھی چارٹ ایک ہے،
اس کو پڑھ کے جو یاد کرنا چاہے دیکھنا چاہے انشاءاللہ ادائیگی صحیح ہو جائے گی. ایک دفعہ اس چارٹ کو دیکھ کے اپنی ادائیگیاں ٹھیک کر لیں, پھر چارٹ دیکھنے کی یا یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور یہ انگلش میں بھی تھے, یہ انگلش میں بھی آپ کے سامنے آ گئے دونوں. یہ ایک چیز ہے جو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھی تھی, ایک آدھ دفعہ شاید بیچ میں کبھی تذکرہ آیا تھا لیکن یہ ہم نے پڑھی نہیں تھی. اس کو سمجھ رہے ہیں, حروف شمسیہ ایک ہوتے ہیں اور ایک حروف قمریہ ہوتے ہیں. ایک شمسیہ ہے ایک قمریہ. ہمارے حروف کتنے ہیں؟ 28 29 ہیں لیکن الف کو نہیں گنتے, تو 28 حروف ہیں. ان میں سے 14 جو ہے نا وہ قمریہ ہیں اور 14 ہی شمسیہ ہیں. یہ حروف بھی یہاں گروپ میں لکھ دیے گئے پہچاننے کے لیے کہ کون کون سے حروف ہیں, کون کون سے حروف ہیں. ٹھیک ہے, یہ یہاں لکھ دیے گئے اور یہ یہاں یہ بھی لکھ دیے گئے, یہ بھی لکھ دیے گئے. اب یہ حروف ہمیں یاد تو ہوں گے نہیں, ہمیں تو مشکل ہوگی. اچھا پہلے دونوں کا فرق سمجھ لیں, یہ ہیں کیا؟ حروف شمسیہ اور قمریہ کو یہ دو گروپ میں بانٹا کیوں ہے؟ قرآن پاک میں عربی زبان میں کسی لفظ کے شروع میں اگر ال آ جائے نا, الف لام, تو یہ اس لفظ کے اسم ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ اسم ہے, کوئی نام ہے, کوئی نام ہے, یہ کوئی پراپر نام ہے یہ. ٹھیک ہے, اب یہ کسی خاص چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے. الکتاب ہم کہتے ہیں نا, کتابیں تو بہت ساری ہیں لیکن الکتاب تو کیا ہوا بھائی؟ وہ مخصوص کوئی کتاب قرآن ہے وہ. تو یہ ال کی لام کو لام ال کہتے ہیں, لام ال. اب ہوتا کیا ہے, 14 حروف یہ ہیں, 14 یہ ہیں. ان کو پڑھنے کے لیے سورہ شمس اور سورہ قمر کو یاد رکھ لیں, ان کے ناموں میں ہی ان کی تشریح بڑی آئی ہوئی ہے. دیکھیں سورہ شمس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں, سورہ قمر کو کیسے پڑھتے ہیں؟ والقمر والقمر والقمر, لام پڑھ رہے ہیں نا, والقمر لام کی آواز آ رہی ہے. القمر تھا اس میں لام کو ہم نے پڑھا, تو یہ قمری حروف میں لام کو پڑھتے ہیں, شمسی حروف کے اندر لام کو نہیں پڑھتے. کیسے؟ سورہ شمس, والشمس, والشمس دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی الف لام لکھا ہوا ہے لیکن اس لام کو پڑھ نہیں رہے. والشمس, اب کیا ہوا؟ یہ لام کو نہیں پڑھا جا رہا. اب یہ 14 میں لام لکھے ہوئے ہوں گے, انہیں ہم پڑھیں گے. 14 ایسے حروف ہیں جن میں لام لکھے ہوئے ہم پڑھیں گے نہیں. الرحیم, الرحیم لام لکھا ہوتا ہے لیکن نہیں پڑھتے. تو یہ جتنے بھی ہیں نا یہ سارے کے سارے اس طرح سے الگ الگ کر دیے گئے. الرحیم وہ شمسی میں آئے گا, نہیں پڑھ رہے نا لام کو, نہیں پڑھ رہے. اور الخبیر, اب خا وہ پڑھ رہا ہے, وہ ہم پڑھ رہے ہیں, تو لام اس میں آ رہا ہے. دیکھیں خا جو ہے اس میں آ رہا ہے قمری میں. اچھا ان کو یاد کرنے کا ایک بالکل آسان طریقہ بتاؤں, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ایک جملہ ہے, یہ ایک جملہ ہے. حق کا خوف عجب غم ہے, حق کا خوف عجب غم ہے. اب یہ حروف گنیں گے نا تو یہ 14 ہیں, اور یہ سارے وہ حروف ہیں جو یہاں یہ قمری میں آتے ہیں. یہ کمال کی بات ہے کہ یہ 14 حروف یہ سب قمری میں آتے ہیں. تو یہ ہم اس جملے کو یاد رکھ لیں تو قمری یاد ہو جائیں گے, اور اگر وہ قمری میں ہے تو لام پڑھیں گے, اگر قمری میں نہیں ہے تو لام نہیں پڑھیں گے. بس یہ چیز یاد رکھ لیں انشاءاللہ. یہ ایک چیز پیچھے کبھی ایک آدھ دفعہ بتائی ہو لیکن دوہرا اس لیے دی کہ کبھی یہ کوئی پوچھا جائے تو آپ کو پتہ ہو حروف شمسی کیا ہیں, حروف قمری کیا ہیں. اتنا بھی کوئی لکھ دے نا, اتنا بھی لکھ دے کہ جی حروف شمسی وہ ہیں جس میں لام نہیں پڑھا جاتا, حروف قمری وہ ہیں جن کی موجودگی میں لام پڑھا جاتا ہے, تب بھی کافی ہے. اور یہ دونوں 14 ہوتے ہیں. اب ان کا تھوڑا سا اجرا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. ہم کرائیں گے نہیں لیکن آپ کو بتا دیں, آپ خود کیسے کریے گا. حروف 29 ہیں ہمارے پاس, مخارج 17 ہیں اور قاعدے ہم نے 26 سیکھ لیے. تو اب ہم کیا کریں, ان کو دیکھیں. یہ ایسے ایک چارٹ بنائیں گے. پہلے حروف کی صفات اور قاعدے. موٹے پڑھنے والے حروف حلقی, دانتوں کی نوک والے حروف قلقلہ, حروف مدہ, حروف لین. 7 تو یہ آ گئی صفات. پھر آ گئے ہمارے یہ غنے کی 8 قسم آ گئی, 8 یہاں پہ 8 لکھ دی گئی. اب یہ چارٹ پورا ہو گیا. یہ آدھا صفحہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کا, آدھا صفحہ. ہم کیا کریں,
اس آدھے صفحے کی تلاوت میں ان ساری چیزوں کو نوٹ کر کے اور انہیں فل کر لیں. جب فل کر لیں بعد میں ٹیلی کر لیں کہ جی یہ جوابات جو اس میں دیے گئے ہیں ڈھونڈ کے. اب سوچیں نا، ہم نے بھی تو تلاش کیا، یہ حروف مدہ 55 ہے، 55 حروف مدہ اتنے سے صفحے میں آ رہے ہیں. 47 حروف حلقی ہیں، کتنی تلاش کر کے ڈھونڈ کے محنت کری ہوگی. تو یہ آپ لوگ پہلے محنت کر لیجئے گا، بعد میں یہ دیکھیے گا. پہلے یہ دیکھ دیکھ کے ہی فل نہ کرنا شروع کر دیں، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے ہم کتنے ڈھونڈ پائے. اور جب آپ نے یہاں ڈھونڈے، آپ کو جو ہے وہ حروف حلقی 20 ملے، آپ نے یہاں دیکھا او ہو ہم تو آدھے پہ بھی نہیں پہنچے. حروف مدہ آپ نے یہاں ڈھونڈے، آپ کو 25 مل گئے، آپ نے کہا او ہم نے تو آدھے بھی نہیں ڈھونڈے. تو اس سے توجہ میں بڑھے گا، ہماری یہ ساری چیزیں توجہ میں آ جائیں گی. ایسی ایک مشق اور بھی دے دی آپ کو، یہ بھی کر لیجئے گا. آپ کی سہولت اور مشق کے لیے تلاش کر کے گنتی لکھ دی ہے، آپ صرف گنتی کے برابر ڈھونڈ لیں، اتنی کر لیں آپ خالی بس ڈھونڈ کے. تو یہ یہاں تک دے دیا آپ کو. یہ صفحہ ہے اور وہ صفحہ ہے، دونوں صفحے کے الگ الگ لکھ دیے کہ کتنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ کر لیجئے گا. یہ آپ کو وہاں سلائیڈز بھی ہم واٹس ایپ پہ بھیج دیں گے تاکہ آپ دیکھ لیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ تجوید القرآن کا کورس، دراصل عربی زبان کے 29 حروف کو 17 مخارج سے 26 قواعد کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہم نے پورے سال بھر میں الحمدللہ سیکھ لیا. اور یہ جو 26 قواعد تھے یہ سب ہمیں الحمدللہ آ گئے. قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب یہ سبھی نے دیکھا ہوا ہے کہ ہاں ہر ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، ہر ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. تو یہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو یہ ہم سوچیں کہ قرآن پاک میں جتنے بھی حروف ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں، لیکن جتنے بھی حروف ہیں اتنے سارے حروف کی اگر ہم ادائیگی کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں تو 10 نیکیاں مل رہی ہیں. کہاں پہنچ جائے گا. اور رمضان میں اس کا اہتمام کر لیا تو وہ 70 گنا ویسے بڑھ جائے گا، 70 گنا کم از کم بڑھ جائے گا. ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں جو مل رہی ہیں نا، اس کے پیچھے تھوڑا سا سمجھیں گے بھی. ہمیں تلاوت کرتے ہوئے نا مخارج میں 17 مخارج کا خیال کرنا پڑے گا، اور ہمیں موٹے ادا کرنے والے حروف دیکھنے ہیں، نرمی سے ادا ہونے والے سیٹی والے حرکات 9 دیکھنی ہیں، پھر حروف حلقی دیکھنے ہیں، پھر حروف قلقلہ، پھر حروف مدہ، پھر حروف لین، پھر غننے کی سب چیزیں دیکھنی ہیں، پھر مد کی تمام قسمیں، پھر وقف کے قاعدے. ان ساری چیزوں کو ہر حرف پہ دیکھنا ہے، ہر حرف پہ دیکھنا ہے. تو 10 نیکی مل رہی ہے. اگر ہم نے دو ایکھائی کچھ نہیں، صرف حرف کو دیکھا اور پڑھ لیا تو پھر ملے گی 10 نیکی. بس آدھے خود ہی گمان کرے بھائی، اگر اس کا گمان ہے تو کر لے. الحمدللہ یہ ہماری چیزیں مکمل ہوئی ہیں. اور یہ بات پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ بھائی جس چیز کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں. اظہار تشکر یہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر فضل و کرم ہوا. اس نے اپنے کلام قرآن مجید کو فن تجوید سے سیکھنا کا موقع فراہم کیا. ہم سب اللہ کی سطح پر اس کے حضور 100 دفعہ شکر ادا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، لا تعداد دفعہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کوشش اور اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے، آمین. ابھی آج ایک ہی موضوع بس کریں گے انشاءاللہ، دیکھ لیتے ہیں جلدی سے اور پھر ختم کر دیتے ہیں. 5واں حصہ ہمارا قرآن کی باتیں. اس میں ہم نے وہ آیتیں یہ گزشتہ سال بھی رکھی تھی، اب دوبارہ بتا دیں. موت کے بعد دیکھیں، یہ موت کے بعد انسان کی وہ 9 آرزویں ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے. قرآن میں آ رہا ہے نا، اس سے زیادہ پکی ٹھکی بات ہی کوئی نہیں ہے، پکی ٹھکی بات ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد نا یہی 9 خواہشیں ہوں گی بس، اور کوئی خواہش جو ہم یہاں دنیا میں کر رہے ہیں نا، ہزاروں لاکھوں، ان ہزاروں لاکھوں خواہشوں میں سے ایک بھی نہیں کر رہا ہوگا انسان. کون سی 9 خواہشیں کر رہا ہوگا جو یہاں اب آ رہی ہیں، قرآن میں بتائی جا رہی ہیں. اور ہم دیکھ لیں کیا مرنے سے پہلے ہم وہ 9 خواہشوں میں سے کتنی خواہشیں کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں ذرا جلدی سے. پہلی خواہش اے کاش، قرآن سورہ نبا آیت نمبر 40، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، میں پیدا ہی نہ کیا جاتا، مٹی ہوتا میں. یہ خواہش ہوگی. ابھی ہماری یہ ذہن میں آتی ہی نہیں ہے باتیں. یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، میں نے اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے دنیا میں جب زندہ تھا نا، زندہ تھی، کچھ کیا ہوتا. یہ خواہش کرے گا. سورہ فجر میں آتا ہے. تیسری خواہش
یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. سورہ حاقہ میں دیکھیں کیسی خواہشیں ہوں گی، کیسی خواہشیں ہیں. ہماری تو توجہ میں ہی نہیں آ رہی، یہ باتیں توجہ میں آ ہی نہیں رہی. مرنے کے بعد یہ خواہشیں کریں گے جن کا فائدہ کوئی نہیں، جن کا فائدہ کوئی نہیں. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتی، میں اس کو نہ بناتی اپنا دوست. اس کے ساتھ رہ کے میں دین سے دور ہو گئی، یا دین کی طرف آگے بڑھنے کے مجھے مواقع نہ ملے. میں تو بس اسی کو دوست بناؤں جس کے ساتھ رہ کے میں اپنی آخرت بنانے میں لگ جاؤں. بس وہی میرا صحیح دوست ہے، وہی دوست. ورنہ میں یہ خواہش مرنے کے بعد ہمارے زبانوں پہ ہوں گی. سورہ فرقان آیت نمبر 28. اگلی خواہش، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ایسا ہوتا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی. یہ اس وقت کہہ رہے ہوں گے، ابھی موقع ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا. جب اس وقت کہہ رہے ہوں گے اس کا فائدہ کوئی نہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 66. اگلی چھٹی خواہش، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کا راستہ ہی اپنا لیتا، رسول کا راستہ اپنا لیتا. سنتوں میں اپنے آپ کو ڈھال لیتی، میں ویسی بن جاتی جیسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو بتایا تم ایسے بن جاؤ، عورت کو بتایا تم ایسی بن جاؤ. کون سا مشکل کام ہے؟ ارے 50 سال 60 سال اگر کسی ایک ایسی چیز کے اندر، ایسی شکل و صورت میں، ایسی حیت میں ہمیں رہنے کو کہہ دیا جائے، اور اس کے بعد انعام کیا مل رہا ہو وہ بھی آج تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اگلی خواہش، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. دیکھیں گے نا کامیاب لوگوں کو، ہماری آنکھ کے سامنے تو آئیں گے وہ لوگ، ناکام بھی آئیں گے اور کامیاب بھی. کامیابوں کو حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے اے کاش ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے، اے کاش ان کے ساتھ ہی چل پڑتے، اے کاش ان کے ساتھ رہ کے اپنی آخرت کو بنا لیتے. لیکن یہ اس وقت کی صرف خواہش ہوگی. 8ویں خواہش، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اپنے رب کو کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں. سورہ انعام میں دیکھیں یہ 9 خواہشیں، یہ وہ آرزویں ہیں جن کا موت کے بعد حاصل ہونا ناممکن ہے. اسی لیے زندگی میں ہی اپنی اصلاح کرنا بہت ضروری. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب ایک یہ بات سمجھیں، اگر مرنے والے جو جا چکے، قبروں میں جا چکے، اللہ تعالیٰ سے صرف ایک دن کے لیے دوبارہ زندہ ہونے کی خواہش کریں، ایک دن کے لیے کہ ہم دنیا میں بھیج دو، تو یہ لوگ وہ ایک دن کیسے گزاریں گے؟ بس اس سوال کو ذرا سا سمجھ جائیں نا، اس سوال کو اگر سمجھ جائیں، یقین کریں ہم اپنا ہر دن بس وہی سوچ کے گزارنا شروع کر دیں. بھائی ہمیں بس یہ ایک ہی دن ملا ہے جو اللہ نے ہمیں دوبارہ بھیج دیا، ہمیں یہ ایک ہی دن ملا ہے جو دوبارہ بھیج دیا. کیا خیال ہے ہم کتنا اس دن میں شاپنگ کرنے جائیں گے، ہم کتنی دعوتیں اڑائیں گے، ہم کتنے پارک میں گھومیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ جی فلانی جگہ گھومنے جا رہے ہیں، فلانی جگہ. بھائی ایک دن کے لیے تو آئے ہیں، ایک ہی دن کے لیے آئے ہیں. اس ایک دن میں اپنے کیے ہوئے آگے کے سارے کام سنوارنے ہیں اور دنیا میں کی ہوئی ساری غلطیاں انہیں صاف کرنا ہے. ایک ہی دن میں کرنا ہے. کتنا وقت ہمیں ملے گا؟ ہم کہاں کہاں جائیں گے، کن کن کاموں میں لگیں گے، کتنا وقت موبائل پہ گزار لیں گے،
کتنا وقت انٹرنیٹ پہ، کتنا وقت دوستوں میں گپے لگا رہے ہیں، کتنا وقت گھومنے پھرنے، کس کاموں میں لگ جائیں گے؟ بس یہ سوچ لے نا، ہر ایک سوچ لے بھئی مجھے کیا کرنا ہوگا، وہی کرنا ہم شروع کر دیں. تھوڑا سا ادھر ادھر ہو، پھر دوبارہ اپنے آپ کو جو ہے مرکز کی طرف واپس لے آئے. اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی یہ ہم کرنے والے بن جائیں. ہر وہ کام چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی لگے، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے بس وہی کیا کریں. بس ہر کام میں ہم سوچا کریں. ہم دنیا میں کوئی کام، ہم کسی کو گھر والے کو کھانا دے رہے ہیں، بچے کو کھانا دے رہے ہیں، ہم کسی غریب کو کھانا دے رہے ہیں، ہم کسی کو پرانے کپڑے دے رہے ہیں، ہر کام ہم کرتے وقت بس یہ سوچ لیں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے. اللہ کو چھوٹی سے چھوٹی ادا پہ بھی پیار آ جاتا ہے. ہم تو کوئی بہانہ ڈھونڈ لیں. یہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، دوبارہ بتا دیتے ہیں. چند عبادتیں جن کو ہم عبادت کے طور پر کبھی کرتے ہی نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں عبادت. ہم تو سمجھتے ہیں نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا یہ عبادت ہے، حج کرنا، عمرہ کرنا یہ عبادت ہے. ارے یہ بھی عبادتیں ہیں. اپنے اللہ سے روزانہ اکیلے میں باتیں کریں. اللہ سے باتیں ہی نہیں کریں گے، اللہ سے دوستی کیسے ہوگی؟ اللہ سے جوڑ کیسے بیٹھے گا؟ اللہ کے ساتھ ہم آدھا گھنٹہ باتیں کریں. اپنی زبان میں کریں. بھائی عربی کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زبان میں. اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں. اپنی زبان میں اللہ سے اپنی باتیں کریں، جیسے ہم اپنے کسی بھی قریبی سے کرتے ہیں. اپنے دل کے پھپولے جسے بولتے ہیں نا، وہ پھوڑ ڈالیں اللہ کے آگے. وہ پھوڑ ڈالیں، اللہ کو اپنا بنا لیں. پھر اپنے کام ہم اللہ کے سپرد کر دیں. یا اللہ ہم تو بس عاجز ہیں، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں کرنا، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم تو اپنا ہاتھ ہلانے کی بھی طاقت نہیں. حقیقت ہے. اللہ نہ کرے جنہیں فالج ہو گیا، جا کے دیکھ لو، جا کے دیکھ لیں. ہم وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاتھ ہلا سکتے ہیں، منہ ہلا سکتے ہیں، طاقت ہی نہیں ہے. بھائی ہمارے پاس بھی جو یہ طاقت ہے نا، اللہ کی دین ہے، ورنہ ہم میں نہیں ہے یہ کوئی کمال، یہ اللہ کی دین ہے. تو یہ ہم اللہ کے حوالے اپنے سارے کام کر دیں. یا اللہ تو ہی کرے گا، چھوٹے سے چھوٹا بھی، بڑے سے بڑا بھی. اولاد کی دینی تربیت کرنا اور ان کی دنیا سے پہلے آخرت بہتر ہو، اس کی فکر ہونا، یہ نہیں ہو رہا. بہت پیچھے چلے گئے ہم، بہت پیچھے. یقین کریں میری اولاد اگر دنیاوی ترقیوں میں ہے اور دنیا کی اعلیٰ ترین ترقیوں تک پہنچ گئی ہے، میں اس پہ مطمئن ہوں. یہ غلط سوچ ہے. دنیا کی ترقی، دنیا کی کامیابی مرنے کے ساتھ زیرو، صفر. اصل تو کہانی ہی مرنے کے بعد شروع ہوگی. میں اپنی اولاد کو اس کی آخرت بنانے کے لیے اگر فکر مند ہوں تب تو میں صحیح ہوں، مخلص ہوں، محبت والا ہوں. اگر میں یہ نہیں کر رہی تو مجھے بہت فکر کرنی چاہیے. اگلی بات، والدین کے پاس منٹوں نہیں گھنٹوں بیٹھنا چاہیے. گھنٹوں بیٹھیں. جو والدین کے پاس بیٹھتے ہیں نا، ان کے پرورش ہی اور طرح ہوتی ہے. ان کے ذہنوں میں پریشانیاں کبھی نہیں آتی، اس لیے کہ والدین کی دل سے نکلی دعائیں انہیں ملتی رہتی ہیں. صرف بچوں کو دیکھ کے ہی مائیں خوش ہو جاتی ہیں. اس خوشی کے اندر ہی ان کے بگڑے کام بن جایا کرتے. ہم نے تو سیکھا ہی نہیں نا یہ باتیں. یہ تو وہ باتیں جو کوئی علم نہیں سکھا رہا، کوئی اے لیول او لیول نہیں سکھا رہا، کوئی اچھی سے اچھی یونیورسٹی نہیں سکھا رہی. وہ تو اے آئی سکھا رہی ہے، وہ تو بہت ساری دنیا جہاں کی چیزیں سکھا رہی ہے. وہ تو پیسہ بنانے کی طریقے بھی سکھا رہی ہے. یہ نہیں کوئی سکھا رہا کہ والدین کی دعاؤں سے تمہارے سب کام بنیں گے. شریک حیات کو بھرپور توجہ اور وقت دینا چاہیے. اگر مرد ہیں تو اپنی زوجہ کو، اگر خواتین ہیں تو اپنے شوہر کو بھرپور وقت دیں. ان کے ساتھ ان کی عزت ہو، ہر ایک دوسرے کی عزت کرنے والا ہو. کسی کو بھی کوئی برائی نہ کرنا نہ سننا. کسی کی بھی ہم کوئی برائی نہ کریں نہ ہی سنیں. کوئی ہمیں بتائے نا ہم منع کر دیں، بھائی مت سناؤ، ہمیں مت سناؤ. ہمیں سنا کے کیا فائدہ؟ ہمیں بھی کیا فائدہ؟ مت سناؤ نا، کسی کی برائی مت سناؤ ہمیں. نہ ہم کریں گے نہ ہم سنیں گے. یہ مزاج بنانا ہوگا. غیبت سے چھٹکارا اسی طرح ملے گا. کسی سے بھی بدظن یا بدگمان نہیں ہونا چاہیے. بھائی ہمیں جو کچھ بھی کسی کے بارے میں پتہ چلا ہے یا ہمیں دکھا ہے، یہ ہم سمجھیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. ہم تو بس اس سے خوشگمانی رہیں گے. بھائی یہ مخلصی ہے، یہ سچائی ہے، یہ اچھائی ہے. کسی کو بھی اپنی زبان، ہاتھ یا کسی عمل سے کوئی تکلیف نہیں دینی ہے. بھائی نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں لیکن زبان ایسی ہے کہ وہ خنجر سے زیادہ
اثر انگیز ہے، دل کو چیر دیتی ہے. خنجر تو جسم کو چیرتا ہے نا، وہ دل کو چیر دیتی ہے. تو اپنی زبانوں کی حفاظت کریں گے، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں گے. روزانہ اپنی ایمانی ترقی تنزلی کا جائزہ لیں گے. روزانہ چیک کریں نا بھائی میں اللہ سے ملنے کے لیے کتنا تیار. یہ ہے ایمانی ترقی اور تنزلی. میں کتنا تیار اللہ سے ملنے کو، میں کتنا تیار مرنے کو، میں کتنا تیار. بس یہ سوچ لیں، لوگوں کی زبان سے نہیں، ان کے دل سے دعا لے لیں، دل سے لے لیں. بس کریں اور اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں. اچھا جی، یہ دو اور بتا دوں، بہت اچھی سی باتیں آ گئی سامنے. ایک عورت روزانہ، کیونکہ ہم صبح ذرا دیر سے کلاس ہوتی ہے، ذرا دیر سے نکلنا ہوتا ہے. ایک عورت ہماری اسی مسجد کی سیڑھیوں کو روزانہ جب سارے نمازی جا چکے ہوتے ہیں نا، اشراق بھی ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ آتی ہے اور مسجد کی سیڑھیاں سال ہر سال سے دیکھ رہے ہیں، سال ہر سال سے مسجد کی سیڑھیوں اور روڈ کے جو ہے نا جھاڑو لگاتی ہے اور بس جھاڑو رکھتی ہے، یہاں پہ چلی جاتی ہے. کسی سے نہ ملتی ہے، نہ بات کرتی ہے، نہ کچھ پوچھتی ہے. کیا خیال ہے، کیا خیال ہے اللہ کی، اس کا کیا مقام ہوگا، کیا مقام ہوگا. اسے تو کسی سے کوئی حاجت ہی نہیں، کسی نمازی سے ملتی ہی نہیں، کسی نمازی کے سامنے جھاڑو بھی نہیں لگاتی، کسی نمازی کے سامنے نہیں لگاتی کہ جی نمازی کوئی اس پہ یہ سوچ کے. وہ تو ہم اصل میں تھوڑا دیر سے کبھی کبھی نکلنا ہو تو سامنے نظر پڑتی ہے. روز کا معمول ہے، روز کا. اور یہ دوسری ایک بات آپ کو کیا عرض کروں، یہ ہمارے ایک دوست ہیں، مثال ہے بھائی، مثال ہے. ان کے والد کو اور والدہ کے انتقال کو، والد کا پہلے انتقال ہوا، والدہ کا بعد میں. والد کے انتقال کو 5947 دن گزر چکے ہیں. یہ بھی 4-5 دن پہلے انہوں نے مجھے بتایا. 5947 دن گزر گئے. یہ کم و بیش 16 سال بنتے ہیں، 16 سال بنتے. روزانہ قبرستان جا کے فاتحہ پڑھتے، روزانہ. ارے کوئی ہے، لوگ ہیں تبھی تو دنیا چل رہی ہے. یہ ہیں وہ عبادتیں جو کام کر جائیں گی، جو اللہ کی یہاں پسندیدگی کا مقام حاصل کر جائیں گی. یہ ہے وہ کام. اب بس واپسی کے سفر کی ہم تیاری کر لیں. جرنی جو ہمارا ہے نا، اس کا ریٹرن اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. قیامت کا دن جو ہے نا وہ ججمنٹ ڈے ہے، ججمنٹ ڈے. اسی دن فیصلہ ہو جانا ہے، یوم حساب ہے. اس دن فیصلہ ہو جانا ہے. اور دنیا کا تو ہمارا یہ سفر گزر گیا، اس میں جس کام کے لیے بھیجے گئے وہ ہم نے گزار لیا. قیامت کے دن ججمنٹ ہو جائے گی. اور ججمنٹ کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک فائنل رزلٹ آ جاتا ہے، نتیجہ بھی آ جائے گا. یہ بس قریب ہے، بہت قریب ہے. بس یوں مرے اور یوں آیا. تو اپنا جو سفر حیات ہے نا، ہمارا لائف جرنی، بھائی ہم ساری دنیا کی فکر بعد میں کریں، پہلے عقل مند بن کے اپنے آپ کو اپنے مستقبل، اخروی مستقبل کو تو سیکیور کریں. کتنے نادان ہیں کہ ہم آخرت کے اپنے مستقبل کو ہی نہیں سوچ رہے. دنیا میں جو دل چاہے کرتے رہیں، جو دل چاہے کریں. آخرت کا مستقبل سب سے پہلے سوچنا ہے. تو ہماری جو دنیا کی زندگی ہے گزر رہی ہے، گزر جائے گی. ہم اصل میں بنے یوں تھے، عالم ارواح میں ہماری تخلیق ہوئی اور جنت میں جا کے ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے. ہماری آخری جگہ جو منزل ہے، جہاں پہ جا کے عیش کرنے ہیں، وہ جنت ہے. تو ہم کیا اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. دعائیں ہیں ایک دو، وہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ تکمیل کو ہو جاتا ہے. اے ہمارے اللہ، بے شک میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کے لیے، تقوی کے لیے، پاک دامنی کے لیے اور غنا، بے نیازی کے لیے. مجھے کسی سے کچھ چاہیے ہی نہیں، سب کچھ اللہ سے چاہیے، سب کچھ اللہ سے چاہیے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ دعا ہم سب سیکھ لیں. میں بھیج دوں گا واٹس ایپ پہ بھی، انشاءاللہ کلاس میں بھی آ جائے گی. یہ ہمارے روز کے چند کام ہیں، ان کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کل تھوڑا سا آپ کے سامنے اور رکھیں، کیونکہ یہ رمضان میں اپنا ہم معمول بنا لینا ان کاموں کو. تو آپ یقین جانیں رمضان کو 4 چاند لگ جائیں گے، ہمارے 4 چاند لگ جائیں گے. یہ آپ کو پہلے سے بتا رکھا ہے. گرینڈ ٹیسٹ ہے انشاءاللہ کل ہوگا، اور 3 فروری ہے، 3 بجے انشاءاللہ. پوری کوشش کریں گے سب آ جائیں، اور 2-3-4 پیجز اپنے ساتھ ساتھ اسپیئر لے کے آئیں، تاکہ اپنی کاپی، اپنا پینسل ہو آپ کے پاس، پین ہو، جس طرح چاہیں اس طرح کر لیں. تو یہ کل سب اس تیاری سے آئیں، اور کوشش کریں بس 3 بجے آ ہی جائیں انشاءاللہ، کیونکہ اس میں ٹائم ذرا سا گرینڈ ٹیسٹ ہے، ذرا سا ٹائم ہم آپ کو زیادہ ہی دینا چاہ رہے ہیں.
5-10 منٹ کی. کل انشاءاللہ شب برات کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ کل ہی وہ ہے، تو اس پہ بات کر کے بس گرینڈ ٹیسٹ اسٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ. یہ اہم اعلان سب کو بتایا ہوا ہے. ابھی جو کل ہماری وہاں پہ نشست ہوئی ہے رمضان کے موضوع پہ، تو اس میں بھی ماشاءاللہ ہماری یہاں آپ کی کلاس کے لوگ بھی آئے، اور بہت بڑا مجمع تھا الحمدللہ، خواتین بہت تھیں. تو یہ وہاں بھی اعلان ہم نے کر دیا ہے، وہ سب خواتین بھی آنے کے لیے اصرار کر رہی ہیں، وہ انشاءاللہ آئیں گی. 5 فروری کو یہ کلاس ہے. ہم اپنے جاننے والوں، اپنے عزیزوں کو سب کو ہی لے آئیں. جگہ کم پڑ جائے، ہمیں جڑ کے بالکل بیٹھنا پڑے. ارے بھائی یہ انتہائی قیمتی لمحات ہیں، ان سے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، زندگیاں پلٹنا شروع ہو رہی ہیں. تو ہم خدارہ ان کے اندر بہت ہی توجہ سے کوشش پوری یہ کریں کہ خود بھی شریک ہوں، بچیوں کو بھی لائیں نا. ہم بچیوں کو، اس دن تو چھٹی کا دن ہے، گھر میں پہلے سے اعلان کر دیں، 2 دن پہلے سے، آج سے اعلان کر دیں. بھائی ہم نے پہلے سے بتا دیا جمعرات کے دن 3 بجے سے لے کے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ہم بالکل اویلیبل نہیں ہیں. ہم صرف اپنے لیے ہیں، ہم خود جائیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے. اور اپنے ساتھ 2-3 دن کو بھی لے کے آ گئے نا، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس اتنی تعداد آ جائے گی کہ جو ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا سکے گا. اور یہ رمضان کی کلاس وہ انشاءاللہ پھر اگلی اس نشست میں بھی بتا دیں گے، پیر منگل کو اگلے ہفتے یعنی 9-10 تاریخ کو ہونی ہے. الحمدللہ یہ ہماری جو کلاسیں یوٹیوب پہ سب دیکھ ہی رہے ہیں، اس کے لنک ہم بھیج دیتے ہیں. اور اگر کوئی ویسے تلاش کرنا چاہے تو اسے تجوید القرآن PCM لکھ دیں، اردو میں یا انگلش میں، تو اس کو مل جائے گا انشاءاللہ لنک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.